नाज़रीन आदाब। 25 जनवरी 2022 मुताबिक 21 जमात उस-सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबरें इस तरह हैं। कर्नाटका में जिला कोलार के एक सरकारी स्कूल में मुबैना तौर पर मुस्लिम तलबा को क्लासरूम में ही नमाज पढ़ने की इजाज़त देने पर हिंदू तंजीमों के एहतजाज और मुजाहरों के पेश नज़र इंतजामिया ने मामले की जांच का हुक्म दिया है। हिंदू तंजीमों ने स्कूल के सामने मुजाहरा किया और हेड मास्टर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जिसने मुस्लिम तलबा को जुमे के रोज क्लासरूम में नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी। खबर के मुताबिक पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए के इत्तेहादियों के दरमियान सीटों की तकसीम तय हो गई है। भारतीय जनता पार्टी 65, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस 37 और सुखदेव सिंह की अकाली दल संयुक्त 15 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए पीर को अपने 159 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में अखिलेश, आजम खान, शिवपाल जैसे पार्टी के मारूफ चेहरों के नाम शामिल हैं। उम्मीदवारों की फेहरिस्त में मैनपुरी की करहल असेंबली हल्के से पार्टी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव और रामपुर सीट से मोहम्मद आजम खान, जबकि सवार असेंबली हल्के से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम शामिल है। फेहरिस्त में दीगर मारूफ चेहरों में इटावा की जसवंत नगर सीट से शिवपाल सिंह यादव, किराना से नाहिद हसन, बरेली कैंट से सुप्रिया एरन, सहारनपुर जिला की नुक्कड़ सीट से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के नामों को जगह मिली है। दरगाह शाह मर्दा करबला जोरबाग की खुद साख्ता मुंतजमा कमेटी अंजुमन हैदरी और दीगर तमाम मौजूदा मुंतजमा कमेटियों के इख्तियारात को खत्म करते हुए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दरगाह की तमाम साबिका कमेटियों को तहलील करने के बाद एक नई मुंतजमा कमेटी की तश्कील का ऐलान किया है। प्रेस रिलीज के मुताबिक नई मुंतजमा कमेटी की सदारत साबिक IAS अफसर अज्जा रजा जैदी के हवाले की गई है और सरफराज हुसैन को कमेटी का जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा है कि हिंदुस्तान जल्द ही अपने भरोसे पर एक इंसान बरदार मिशन खला में भेजने वाला है और मुल्क की नौजवान नस्ल पूरी तनदही से इस मुहिम में मसरूफ है। मिस्टर मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 की फातेह बच्चियों से बातचीत में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अब से कुछ वक्त बाद हिंदुस्तान अपने दम पर पहली बार खला में हिंदुस्तानियों को भेजने वाला है। इस खलाई मिशन का दारोमदार भी हमारे नौजवानों पर ही है। एक और खबर के मुताबिक रूस से जंग के खतरे के पेश नजर अमेरिका और बरतानिया ने अपने सिफारतकारों के अहले खानों को यूक्रेन से वापसी का हुक्म दे दिया है। आलमी खबर रसायदारे के मुताबिक रूस और यूक्रेन तनाज़े शिद्दत पकड़ता जा रहा है। अमेरिका और बरतानिया ने यूक्रेन के मामले पर रूस पर कड़ी तनकीद भी की है और दिफाई हिमायत का ऐलान भी किया है। रूस की जानिब से किसी को भी खातिर में न लाने पर जंग का खदशा बढ़ गया है, जिस पर अमेरिका और बरतानिया ने यूक्रेन और रूस के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका ने यूक्रेन में अपने सिफारतकारों के अहले खानों को फौरी तौर पर वापस आने का हुक्म देते हुए सिफारती अमला भी कम करने का इंदिया दिया है। उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में तीसरे मरहले के तहत 59 सीटों पर वोटिंग से पहले पर्चा नामजदगी के लिए इलेक्शन कमीशन मंगल को नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसके साथ ही 16 जिलों की 59 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन अफसर अजय कुमार शुक्ला ने पीर को यहाँ बताया कि 16 जिलों की 59 असेंबली सीटों में 15 सीटें रिजर्व कैटेगरी की हैं। उन्होंने बताया कि इन 59 सीटों पर 20 फरवरी की सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए पर्चा नामजदगी की आखिरी तारीख 1 फरवरी होगी, जबकि दस्तावेजात की जांच 2 फरवरी और नाम वापसी की तारीख 4 फरवरी तय की गई है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में गरीब कुंबों को बुनियादी सहूलियात से लैस मकान देने की स्कीम बीएसपी हुकूमत में शुरू होने का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी की योगी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि बीएसपी हुकूमत के कामों को अब बीजेपी कैश करा रही है। मायावती ने पीर को बीजेपी पर साबिका हुकूमतों के कामों का सेहरा लेने का इल्जाम लगाते हुए योगी हुकूमत से सवाल किया कि वो अपने किए हुए काम बताए। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि यूपी में बीएसपी की रही हुकूमत ने तकरीबन 2.5 लाख गरीब कुंबों को बुनियादी सहूलियात से लैस रिहाइश गाहें मैसर कराई और तकरीबन 15-20 लाख मकानों की तामीर चल रही थी कि उनकी हुकूमत चली गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के सदर मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को हिमायत देने का ऐलान किया है। रियासती कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज सिद्दीकी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत में मगरबी उत्तर प्रदेश में लोगों की बेहिसाब हिजरत हुई है, लोगों में खौफ का माहौल पैदा किया गया है। अखिलेश यादव पर इल्जाम लगाते हुए परवेज सिद्दीकी ने कहा कि अखिलेश यादव कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं रहे। उन्होंने कहा कि इस मुल्क को अगर बचाना है तो हर जात हर मजहब के लोगों को कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने कहा
کہ مسز پرینکا گاندھی کی قیادت ہی اتر پردیش کو ایک نئی سمت دے سکتی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے فائدہ اٹھانے والوں کے دروازے پر اپنے انتخابی نشان کے اسٹیکر لگا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ انتخابی ضابطۂ اخلاق اور الیکشن کمیشن کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بیان دیتے ہوئے کانگریس ودھان منڈل دل کی نیتا آرادھنا مشرا مونا نے مزید کہا کہ بی جے پی کا یہ عمل یقینی طور پر جمہوریت کا قتل اور ضابطۂ اخلاق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی درخواست کی ہے۔ مونا نے کہا کہ اگر الیکشن کمیشن اتنے سنگین معاملے پر کارروائی نہیں کرتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ الیکشن کمیشن بالواسطہ طور پر بی جے پی کی مدد کر رہا ہے اور اس کی غیر جانبداری مشکوک ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو سے ملک سے معافی مانگنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایس پی سربراہ پر طنز کسا کہ جناح سے جو کرے پیار وہ پاکستان سے کیسے کرے انکار۔ پارٹی کے ریاستی ہیڈ کوارٹر پر سمیت پاترا نے کہا کہ ایس پی سپریمو نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ پاکستان کو ہندوستان کا اصل دشمن نہیں مانتے، بی جے پی صرف ووٹوں کی سیاست کی وجہ سے پاکستان کو دشمن مانتی ہے۔ پاترا نے کہا کہ اکھلیش یادو کا یہ بیان تکلیف دہ، تشویش کا باعث اور شرمناک ہے۔ اکھلیش کو فوراً اپنے اس بیان پر ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق محسن انسانیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دختر شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی خوشی پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے۔ امروہہ میں محلہ دربار شاہ ولایت لکڑا میں شہزادی کونین کی ولادت کے سلسلے میں ایک منقبتی محفل کا اہتمام کیا گیا۔ محفل کی صدارت مولانا شہوار نقوی نے کی، جبکہ مہمان خصوصی کے طور پر مولانا کوثر مجتبیٰ نے شرکت کی۔ علماء نے بی بی سیدہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بنت رسول کی پوری زندگی ہر دور کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ مدعو شعراء نے دختر پیغمبر کی شان میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ محفل کی نظامت تاجدار امروہوی نے کی۔ کورونا کرفیو کی وجہ سے محفل 10 بجے ختم کر دی گئی۔ معروف عالم دین مولانا عتیق الرحمان سنبھلی کو آج ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ تقریباً 93 سال کے تھے۔ ان کی نماز جنازہ مدرسہ انجمن معاون الاسلام کے میدان میں ان کے بھانجے مولانا یحییٰ نعمانی نے ادا کرائی۔ اس موقع پر سنبھل کے علاوہ قرب جوار کی دینی، علمی اور سماجی و سیاسی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مولانا سنبھلی ایک ممتاز علمی شخصیت اور کئی اہم اور فکر انگیز کتابوں کے مصنف تھے، جن میں 6 جلدوں میں محفل قرآن نام سے ایک شاہکار تفسیر اور واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر مشہور ہیں۔ وہ حضرت مولانا منظور نعمانی کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ علالت کی وجہ سے وہ کئی سال سے اپنے صاحبزادے مولانا عبید الرحمان سنبھلی کے ساتھ دہلی میں مقیم تھے۔ بروز اتوار قبل عشاء مولانا مولائے حقیقی سے جا ملے۔ حمیرپور ضلع کی دونوں اسمبلیوں کے انتخابات تیسرے مرحلے میں 20 فروری کو ہونے ہیں، جس کے لیے کاغذات نامزدگی کا عمل 25 جنوری سے شروع ہوگا۔ کاغذات نامزدگی کے دوران امیدوار صرف 3 گاڑیاں ساتھ لا سکتے ہیں۔ نیشنل پارٹی کا امیدوار اپنے ساتھ 1 تجویز کنندہ کو لے کر آئے گا اور آزاد امیدوار اپنے ساتھ 10 تجویز کنندہ لائے گا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر رمیش چندرا نے بتایا کہ کلکٹریٹ احاطے میں نامزدگی صبح 11 بجے سے سپہر 3 بجے تک کی جائے گی۔ امیدوار کی گاڑی نامزدگی ہال سے 100 میٹر کے فاصلے پر ہوگی اور وہ اپنے ساتھ صرف 3 گاڑیاں ہی لا سکیں گے۔ گزشتہ روز بعد نماز مغرب معروف دینی درسگاہ دارالعلوم زکریا دیوبند کے دارالحدیث میں طلبہ صوبہ آسام کے تقاریر اور مناظرے کا اختتامی پروگرام ادارے کے شیخ الحدیث مولانا مفتی سمیع اللہ الکلامی کی سرپرستی اور مفتی محمد شریف خان قاسمی کی صدارت اور مولانا افاد الدین کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ مقررین شرکائے دورہ حدیث میں سے مولوی اکرام الحق نے عربی زبان میں، مولوی یحییٰ احمد نے اردو زبان میں، مولوی میر قاسم نے آسامی زبان میں اور مولوی مشتاق احمد نے بنگلہ زبان میں اور مولوی رقیب الاسلام نے انگریزی زبان میں تقاریر پیش کی۔ مولانا مفتی محمد شریف خان کی قاسمی کی دعا پر پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو کے حکم پر ٹانڈا ضلع امبیڈکر نگر کے معروف سینئر ایڈوکیٹ محمد شاہد کو سماجوادی ادھیوکتا سبھا کا ریاستی سیکریٹری نامزد کیا گیا۔ اس نامزدگی کا اعلان کرتے ہوئے پردیپ کمار ایڈوکیٹ نے بتایا کہ سماجوادی پارٹی اس مرتبہ 300 سے زائد سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ محمد شاہد ایڈوکیٹ نے کہا کہ مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے میں پوری دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ اسے نبھانے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم کو پورے علاقے میں مزید فعال اور سرگرم بنایا جائے گا۔ محمد شاہد ایڈوکیٹ کی نامزدگی کی خبر سے ان کے حامیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل مندوب مجید تخت نے کہا ہے کہ ایران نے اقوام متحدہ کو $18 بلین ادا کر دیے ہیں، جس کے بعد آج پیر 24 جنوری سے ایران اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکے گا۔ مجید تخت روانچی نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اقوام متحدہ کے ایک سرگرم رکن کے طور پر ہمیشہ اپنی رکنیت کی فیس کو وقت پر ادا کرنے کا پابند رہا ہے اور ہم نے عملی طور پر اسے ثابت بھی کیا ہے۔ واضح رہے کہ جنوبی کوریا نے ایران کے 7 ارب سے زیادہ اثاثے منجمد
کر رکھے ہیں اور وہ امریکہ کے خوف کی وجہ سے ایران کے منجمد اثاثے بحال کرنے سے بہانے بازی کرتا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں دھماکوں کی آواز کے بعد اس ملک کا دفاعی سسٹم متاثر ہو گیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی پر ڈرون اور میزائلی حملوں کے تقریباً ایک ہفتے بعد آدھی رات کو ابوظہبی میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کے بعد خطرے کے سائرن بجنے لگے اور مسافر بردار طیاروں کی پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ آدھی رات کو ابوظہبی میں 4 دھماکوں کی آوازیں سنائی دی اور آسمان پر دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ابھی تک متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ان دھماکوں کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے گریز کیا ہے۔ ماسکو میں NCOC کی جانب سے جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ مساجد اور عبادت گاہوں میں کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وزارت مذہبی امور اور ویکسینیشن سے متعلق آگاہی کے لیے علماء کی خدمت حاصل کرے۔ NCOC کے مطابق کورونا صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ مساجد اور عبادت گاہوں کے حوالے سے کیے گئے فیصلے میں صرف مکمل ویکسین شدہ افراد کو ہی مساجد اور عبادت گاہوں میں جانے کی اجازت ہوگی۔ مساجد سے کارپیٹ اٹھا دیے جائیں گے۔ مساجد اور عبادت گاہوں میں 6 فٹ کا فاصلہ بھی رکھا جائے گا۔ اجلاس میں بزرگ اور مختلف بیماریوں میں مبتلا افراد کو گھر پر ہی نماز پڑھنے کو ترجیح دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر جنرل یحییٰ رحیم صفوی نے کہا ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی میں نشست ثانیہ کا نیا دور شروع ہو گیا ہے جس پر دشمن ہکا بکا رہ گئے ہیں۔ ایران اور پڑوسی ممالک سے متعلق قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر جنرل رحیم یحییٰ صفوی کا کہنا تھا کہ 15 ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کی پالیسی، مغربی ایشیا میں ایران کی حکمت عملی اور مشرق کی جانب رجحان، نیز چین اور روس کے ساتھ ہمگیر تعلقات کی پالیسی نے مغربی دشمنوں اور بعض علاقائی حریفوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ہمگیر سیاسی، اقتصادی، ثقافتی، سیکورٹی، سائنسی، سیاحتی اور تعلیمی تعاون کی جامع پالیسی تیار کی ہے جو طویل مدت اور کم سے کم 20 سالہ تعلقات پر استوار ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے پیر کو پاکستان کے سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کے طور پر حلف لے لیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس گلزار احمد نے جسٹس عائشہ کو حلف دلایا۔ جسٹس عائشہ اس عہدے کے لیے 21 جنوری کو باضابطہ طور منتخب ہوئی تھی۔ جسٹس عائشہ کا سپریم کورٹ کے جج کے طور پر تعینات ہونا آسان نہیں تھا کیونکہ ملک بھر کے وکیلوں نے سینئرٹی کو بنیاد بنا کر ان کی تعیناتی کی مخالفت کی تھی۔ جسٹس سینئرٹی میں لاہور ہائی کورٹ میں چوتھے مقام پر تھیں۔ اس دوران پاکستان کے بار ایسوسی ایشن نے سپریم کورٹ کی جج کے طور پر محترمہ عائشہ کی تقرری کے خلاف ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ اودھ-نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ-نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔